بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین یأوی الی فراشہ۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ کلمات کہے جب وہ اپنے بستر پہ سونے کے لیے جائے، لیٹنے کے لیے، اور یہ کلمات کہے، کون سے کلمات؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ دہراؤ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کتنی مرتبہ؟ ثلاث مرات، 3 مرتبہ۔ یعنی بستر پر جو بندہ سونے کے لیے، لیٹنے کے لیے جائے اور وہ یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے، غفرت لہو ذنوبہ، اس کے گناہ بخش دیے گئے، اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ اب ذہن میں آتے ہیں ہم نے کتنی مرتبہ کلمات پڑھے؟ تو 3 گناہ معاف ہو گئے ہوں گے؟ نہیں۔ وَإِن كَانَ عَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ، اگرچہ گناہ درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ جتنی بھی دنیا میں درخت، ایک درخت کے پتے بندہ نہیں گن سکتا، تو دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، سب درختوں کے پتوں کے برابر بندے نے گناہ کی ہو تو پھر بھی وہ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ رَمَلِ عَالَجَا، اور عالج عرب میں ایک مشہور ریگستان کا نام ہے کہ عالج ریگستان میں جتنے ریت کے ذرات ہیں، ان ذرات جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ رب العزت اس کے اس گناہ کو، ان گناہوں کو، یا وَإِن كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا، دنیا جب سے بنائی گئی اور جب ختم ہوگی درمیان میں کتنے دن ہیں، ان دنوں کی تعداد کے برابر گناہ کیوں نہ ہو۔ رواہ الترمذی۔ ایک بات کا خیال رکھیں، ان گناہوں سے وہ گناہ مراد ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ جا کے کسی کو قتل کرے، بعد میں کہے میں یہ کلمات پڑھ رہا ہوں، یا کسی کا چیز پہ قبضہ کرے میں تو یہ کلمات پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، یہ وہ گناہ ہے جو حقوق اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، وہ بندے کا حق ہے، وہ اللہ معاف ہو نہیں کرے۔ یا بألفاظ دیگر کہے، اس سے مراد وہ گناہ ہے جو صغیرہ ہے، جو کیا ہے؟ جو کبیرہ گناہ ہے، وہ بھی ان چیزوں سے معاف ہو۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ گر جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے، چہرے کے گناہ، اور جب وہ کان تو کانوں کے گناہ، پاؤں کے گناہ، تو وضو سے بھی یہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے مراد بھی وہی ہے جو صغیرہ گناہ ہے، جو کیا ہے؟ صغیرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے حفاظت فرمائے، چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، اور چاہے وہ بندے کا حق ہے یا اللہ کا، سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل ہم نے درس کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ پارٹنرشپ۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ اللہ کرے کہ جھوٹ ہو، قرآن مجید میں آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں اچھی لگے۔ سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کوئی پٹانی ہے، وہ کہتی ہے نہیں نکاح کی کوئی ضرورت ہو نہیں، بلکہ کیا کرے؟ پارٹنرشپ کرے۔ اب دنیا میں پارٹنرشپ جب ہم کرتے ہیں، بھائی بہن کا پارٹنرشپ کاروبار میں چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ تو پھر بھائی بہن کے ساتھ پارٹنرشپ کریں، بیٹا اور ماں کا پارٹنرشپ چلتا ہے کہ نہیں چلتا کاروبار میں؟ تو پھر کیا اس سلسلے میں وہ بھی پارٹنرشپ کرے؟
کیوں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و خالاتکم الی آخر الآیہ، وہ جو حرام کی گئی رشتے ہیں، ماں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی سے، بہن سے، یہ کئی چیزیں جو رشتے ہیں ان سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اب نکاح کو بیچ سے ہٹائے، سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس قسم کی پارٹنرشپ چاہتی ہے، اللہ رب العزت اس کو اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔